فیم حاصل کرنے کے لیے بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ٹرینڈنگ میں رہنے کے لیے اس طرح کے کام کرتے ہیں، ہو سکتا ہے. لاس تو یہی کہتے ہیں کہ آپ کسی کی پکچرز جو ہے اس کی اجازت کے بغیر استعمال نہیں کر سکتے. ایتھیکلی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کورٹس کے اندر بھی تو اتنا جلدی انصاف نہیں مل پاتا. سر اے آئی نے بڑی ترقی کر لی ہے، اور اے آئی اتنی ترقی کر گئی ہے کہ ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ آپ کی ریئل پکچر کون سی ہے یا آپ کی ریئل ویڈیو کون سی ہے اور آپ کی فیک پکچر کون سی ہے نا. تو ایسا کیسے پاسبل ہے کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ آیا یہ ویڈیو جو ہے وہ اوریجنل ہے یا پھر یہ ڈیپ فیک سے بنائی گئی. جیسے ہماری ٹک ٹاکر علینا عامر صاحبہ ہیں، بہت بڑی ٹک ٹاکر ہیں، ان کی کچھ ریلز بھی بہت وائرل ہوئی ہیں. ان کی ابھی ریسنٹلی ایک نازیبہ ویڈیو وائرل ہوئی ہوئی ہے، اس پہ بڑا سوشل میڈیا پر ایک طوفان برپا ہو گیا، لیکن ان کا کہنا تھا کہ یہ ویڈیو جو ہے وہ ڈیپ فیک سے بنائی گئی ہے. تو کیسے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی خاتون آ کے کہتی ہے کہ یہ میری ڈیپ فیک سے بنائی گئی ہے تو آپ کے ماپنے کے پیمانے کیا ہوتے ہیں؟ ہمارے ہاں جو پاکستان کے اندر ہے وہ پنجاب فرانسک ہے، ٹھیک ہے. وہ اس کو ویریفائی کرتی ہے کہ آیا یہ اوریجنل ہے یا فیک ہے، ٹھیک ہے. تو وہ اس کو آئیڈینٹیفائی کر دیتی ہے، ٹھیک ہے. لیکن جیسے ٹیکنالوجی میں اضافہ ہو رہا ہے، اے آئی آ رہی ہے، تو یہ چیزیں اس کے اگر اچھے اثرات ہیں تو برے بھی ہیں بڑے. تو لوگ اس کو اسپیشلی فیمس لوگوں کے اندر ایک دوسرے کو ڈی فیم کرنے کے لیے یہ ٹرینڈ بہت زیادہ چل رہا ہے. تو اس کو میرے خیال سے رکنا چاہیے. میرے خیال سے کہ لوگ صرف خود بھی فیم حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو اس طرح سے کرتے ہیں وائرل. ہمارے لوگوں کا المیہ ہی ہے کہ وہ ایک چیز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں جس میں نازیبہ ویڈیوز بہت زیادہ. ہمارے پاکستانی کلچر میں ایک گوگل ریسرچ کے مطابق پاکستان میں جو سب سے زیادہ سرچنگ کی گئی تھی وہ اسی طرح کی ویڈیوز کی. تو آپ کو لگتا ہے کہ شاید ہمیں خود بھی ایک ذہن سازی کی ضرورت ہے، شاید پھر معاشرے میں جو وہ بہتری آ جائے؟ دیکھیں بنیادی طور پہ تو معاشرے کی تربیت ہمیشہ انسان کی ضرورت رہتی ہے. تو اگر معاشرے کی تربیت ہی اس طرح کی ہو کہ آپ دیکھیں کہ جتنے بھی زیادہ جن لوگوں کے فالوورز ہیں تو ان کا کوئی اچھا کنٹینٹ نہیں ہے، تو بینگ معاشرہ ہم نے سوسائٹی اچھے لوگوں کو ہم نے پروموٹ نہیں کیا. تو جس طرح آپ نے کہا ہے کہ فیم حاصل کرنے کے لیے بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ٹرینڈنگ میں رہنے کے لیے اس طرح کے کام کرتے ہیں، ہو سکتا ہے. ابھی ہم نے دیکھا کہ ہمارے ایک ڈاکٹر ہیں، بہت ان کا نام ہے، لیکن اکثر وہ ڈاکٹری سے ہٹ کے وہ جو سماجی صورتحال ہے اس کے اوپر ہمیں زیادہ بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. جیسے ابھی ریسنٹلی علینا عامر کی ہی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس کے اندر وہ ایک میم کے اوپر وہ سرسراہٹ ٹپٹپاہٹ والی ایک ویڈیو ہے، اس کے اوپر ہمارے ایک ڈاکٹر ہیں، اس کے اوپر ان کی ایک تصویر لگائی ہوئی ہے اور ساتھ ہی جو ہے نا وہ اپنی وہاں پر کچھ ماہرانہ رائے بھی دے رہے ہیں. تو سر کیا یہ بھی سائبر کرائم میں آتا ہے کہ کوئی بھی انسان کسی بھی انسان کے اوپر، ہر انسان کو رائٹ ہے کہ وہ کس طرح سے زندگی جیتا ہے. اگر آپ ایک ڈاکٹر ہیں، وہ ایک ٹک ٹاکر ہے، وہ اپنے پلیٹ فارم پہ کام کریں اور آپ اپنے پلیٹ فارم پہ کام کریں. تو سر اس بارے میں بھی بتائیں کہ لوگ صرف اپنی فیم کے لیے، اپنی ریچ کو بڑھانے کے لیے کسی بھی اسپیسیفک پرسن کی پکچر یا ویڈیو اٹھاتے ہیں اور اس کے اوپر اپنی ماہرانہ رائے دینا شروع کر دیتے ہیں. تو کیا یہ بھی سائبر کرائم کے زمرے میں آتا ہے؟ جی بالکل. بیسیکلی لاس تو یہی کہتے ہیں کہ آپ کسی کی پکچرز جو ہے اس کی اجازت کے بغیر استعمال نہیں کر سکتے. لیکن کیونکہ یہاں پہ پریکٹیکلی اس چیزوں پہ جاتا کوئی نہیں ہے، نہ ہی وہ کوئی کمپلین کرتا ہے، اس لیے یہ چیزیں عام ہے کہ آپ کی پکچرز لوگ یوز کر رہے ہوتے ہیں. تو ایتھیکلی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں ہے. جس کا جو کام ہے اس کو وہی کرنا چاہیے. اب میں ایک ڈاکٹر کی جگہ تجزیہ دینے لگ جاؤں تو یہ بات تو مناسب نہیں ہے. اچھا سر، بات کی جائے سائبر کرائم کی تو آپ کی انتہائی نجی چیز ہوتی ہے آپ کا موبائل فون، جو شاید آپ خود سے بھی کبھی چھپا کے رکھتے ہیں. اور اس کے ایک اور بھی بہت پرائیویٹ چلے جائے تو واٹس ایپ ہوتا ہے. اگر آپ کو پتہ چل جائے، ہم بہت سارا دیکھ بھی ہوتے ہیں کہ واٹس ایپ ہیک ہو رہے ہوتے ہیں، اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ کسی نے آپ کو واٹس ایپ ہیک کر لیا ہے اور وہ آپ پہ نظر رکھے ہوئے اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے، تو اس کے خلاف کیا سزا ہونی چاہیے؟ کیونکہ آپ کی انتہائی پرسنل چیز ہے واٹس ایپ. دیکھیے اس میں جو پیکا ایکٹ میں تو اس کی سزا انہوں نے ڈیفائن کی ہے، ٹھیک ہے. تو اگر کسی نے آپ کا فون ہیک کیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں آپ سائبر کرائم میں جائیں گے، ٹھیک ہے. اور کیونکہ اگر اس نے آپ کا فون ہیک کیا ہوا ہے تو اس کی جو ڈیوائس ہے وہ وہاں پہ شو ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ اس ڈیوائس کے اندر آپ کا جو ہے واٹس ایپ ہیک کیا ہوا ہے. اور پھر آپ کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کیونکہ یہ کام
آپ کے پرسنل لوگوں کے علاوہ کر کوئی نہیں سکتا. تو جیسے آپ کو پتہ چلے آپ کمپلینٹ فائل کروائیں, ریڈ کروائیں اور اس کو ساتھ لیں. سر اگر کسی نے اپنے انتہائی قریبی انسان کا واٹس ایپ ہیک کر لیا اور آپ کو پتہ چل گیا کہ اس نے میرا واٹس ایپ ہیک کیا اور وہ قانون کا بھی سہارا لے رہا ہے, لیکن کیونکہ آپ کا آپسی تعلق ہے, بیچ میں ایسا ہوتا ہے کہ بہت قریبی آپس میں تعلق ہوتے ہیں, تو آپ درمیان میں آ کے کیس واپس لے لیتے ہیں. پھر وہ کیس واپس اس لیے لے لیتے ہیں کیونکہ ہماری سیٹسفیکشن ہو جاتی ہے کہ یار چلیں جو میرا ڈیٹا تھا وہ ادھر سے ڈیلیٹ ہو گیا. تو یہاں پہ مین آف پرنسپلس بہت کم لوگ ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کورٹس کے اندر بھی تو اتنا جلدی انصاف نہیں مل پاتا, یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے یہاں پہ. اچھا اور سر, پھر کچھ نہ کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں نا. اب دیکھیں جب ایک بندہ اریسٹ ہو گیا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کو پتہ ہے کہ اس نے میں نے کرائم کمٹ کر لیا, تو وہ پھر کچھ لو اور دو کی پالیسی پہ بھی عمل پیرا ہو کہ وہ سمجھتا ہے کہ بجائے میں جیل جاؤں تو وہ کچھ دے دیتا ہے وہیں پہ, تو سب کی سیٹسفیکشن وہیں پہ ہو جاتی ہے.